بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید ہے آپ سب ایمان اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ عزیز دوستو، انسان کے دل کا اصل امتحان تب ہوتا ہے جب اسے طاقت مل جائے، کیونکہ کمزوری میں اخلاق رکھنا آسان ہے، مگر طاقت کے وقت عدل و رحم دکھانا ہی اصل ایمان کی علامت ہے۔ اے اللہ، ہمیں طاقت کے وقت انصاف کرنے، غصے کے وقت درگزر کرنے اور اختیار کے وقت رحم دکھانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ لشکر شام نے دریائے فرات پر قبضہ کر لیا تھا اور لشکر علی رضی اللہ عنہ کو پانی سے روک دیا تھا۔ وہ وقت نہایت نازک تھا، پیاسے سپاہی، تھکے ہوئے اونٹ، خشک لب مگر حوصلے بلند تھے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر نے کس طرح حکمت، شجاعت اور ایمان کے زور سے پانی کا قبضہ واپس حاصل کر لیا اور پھر بھی دشمن کے لیے دروازہ بند نہ کیا۔ ناظرین کرام، صفین کے میدان میں دریائے فرات زندگی کی لہر بن چکا تھا۔ لشکر شام نے سب سے پہلے پہنچ کر اس کے کنارے خیمے لگائے اور پانی پر بہرا بٹھا دیا۔ حکم یہ دیا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں کوئی بھی دریا سے ایک قطرہ نہ بھر سکے۔ جب یہ خبر حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ عنہ نے قاصدوں کو بلایا اور فرمایا، پانی تمہارا حق نہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ ہم جنگ پیاسے ہو کر نہیں کریں گے، مگر ہم نہ حق بھی نہیں چھینیں گے۔ پہلے بات سے سمجھاؤ، پھر اگر ضرورت ہو تو اقدام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم پر قاصد بھیجے گئے، مگر شام کے لشکر نے صاف انکار کر دیا۔ اب معاملہ لڑائی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب وقت آ گیا ہے کہ باطل کے سامنے حق کھڑا ہو جائے۔ پانی پر پہرا لگا کر بھی یہ لوگ نہیں سمجھ رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، کسی کے غلام نہیں۔ یوں حضرت مالک اشتر رضی اللہ عنہ کو حکم ملا کہ وہ دریا کا راستہ کھولنے کے لیے صفیں سنبھالے۔ جنگ شروع ہوئی، مگر ناظرین کرام، یہ جنگ پانی کے لیے نہیں، ایمان کے لیے تھی۔ دونوں طرف تلواریں چمکی، نیزے اٹھے، زمین لرز اٹھی۔ بالآخر لشکر علی رضی اللہ عنہ نے دریا پر قبضہ حاصل کر لیا۔ شام کا لشکر پسپا ہوا اور جب پانی ان کے لیے بند ہو گیا تو وہی وقت آیا جو ایمان کی سچائی کو ثابت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے کہا، یا امیر المومنین، اب ہم بھی انہیں پانی نہ لینے دیں گے جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، ہم انتقام کے لیے نہیں، عدل کے لیے نکلے ہیں۔ پانی اللہ کی نعمت ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کی برکت کسی سے روکی جائے۔ جو چاہے آئے پانی پیے، یہ ہمارا نہیں رب کا ہے۔ یہ سن کر پورا لشکر حیران رہ گیا۔ دشمن جس نے انہیں پیاس سے مارنے کی کوشش کی، وہی دشمن اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عدل کی بدولت پانی پی رہا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب صفین کے میدان میں اخلاقی فتح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام لکھی گئی، کیونکہ تلواروں کی جیت وقتی ہوتی ہے مگر کردار کی جیت ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عدل کے قیام کے لیے آئے ہیں۔ یہ جملہ تاریخ کے پتھروں پر کنندہ ہو گیا کہ علی رضی اللہ عنہ کا لشکر صرف بہادروں کا نہیں، ایمان والوں کا لشکر تھا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ طاقت کا صحیح استعمال وہی کرتا ہے جس کا دل اللہ سے جڑا ہو۔ آج اگر ہم بھی علی رضی اللہ عنہ کی طرح انصاف، رحم اور ایمان کے راستے پر چلے تو دنیا کے سب دریا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جنگ سے پہلے کے مذاکرات، دونوں لشکروں کے درمیان آخری کوششیں، جہاں علی رضی اللہ عنہ کے حلم اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے موقف نے تاریخ کو ایک نیا موڑ دیا۔ چینل کو سپورٹ کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تاریخ اسلام کی روشنی ہر دل تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔